ہمارے سامنے سوال لکھا ہوا ہے کہ جمیل نے 48 قیمے کے سموسے بنائے اور وائے آلو کے سموسے بنائے۔ یہ وائے جو یہاں لکھا ہوا ہے نا، یہ دراصل ایک انجان مقدار کی جگہ ہم نے ایک متغیر استعمال کیا ہے جس کو ہم ویریبل کہتے ہیں۔ سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ کل ملا کے جمیل نے کتنے سموسے بنائے۔ اب یہ جو کل ملا کے جب بھی لکھا جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ جمع ہو رہا ہے آپس میں۔ یہاں کیا جمع ہو رہا ہے بھائی؟ یہاں جمع ہو رہے ہیں سموسے۔ کل کتنے سموسے بنائے جمیل نے؟ تو بھائی ایک طرف ہمارے پاس ہے 48 قیمے کے سموسے اور دوسری طرف یہ وائے آلو کے سموسے۔ تو سیدھا سیدھا ایک طرف 48 ہے اور دوسری طرف وائے ہے، اور کل کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں انہیں آپس میں جمع کرنا ہے۔ بس اتنا آسان تھا یہ۔ وائی کی جو بھی مقدار ہوگی وہ اس 48 میں جمع ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کل کتنے سموسے ہیں۔ اب یہ اتنا آسان تھا تو ایک اور سوال کرنا تو بنتا ہی ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پی دوستوں نے اپنی عیدی جمع کی اور ان کے پاس 5480 روپے اکٹھا ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ رقم ان دوستوں میں برابر بانٹی جائے تو ہر دوست کو کتنے روپے ملیں گے؟ اچھا، ہم بات ہو رہی ہے روپوں کی۔ یہ روپے ہمارے پاس اکٹھا ہوئے ہیں اور کل ملا کے پی دوست ہیں۔ پھر سے پی ایک متغیر مقدار ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کی اصل مقدار کیا ہوگی، یہ متغیر ویریبل ہے۔ اور جتنے بھی یہ دوست تھے انہوں نے اتنے جمع کیے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں آپس میں برابر بانٹیں گے۔ اتنے اچھے دوست ہیں یار، آپس میں برابر بانٹ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ تو یہ رقم جب آپس میں برابر بانٹی جا رہی ہے، اور یہ بانٹنے کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ تقسیم کرنا ہے۔ اب یہ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پی سے تقسیم کر رہے ہیں، اور کس کو تقسیم کر رہے ہیں؟ اس 5480 کو۔ تو 5480 کو تقسیم کیا جا رہا ہے پی سے، یہ اس کی عبارت بن جائے گی۔ اب اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کو لکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم 5480 کو لکھ کر اسے کسر کے روپ میں لے آئیں، جہاں اوپر والا نمبر 5480 ہے اور نیچے جو ہے وہ پی ہے۔ دونوں چیزیں آپس میں برابر ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز کہہ رہی ہیں۔ یہاں بھی تقسیم ہو رہا ہے پی سے، یہاں بھی پی سے تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہو گیا۔ جانے سے پہلے ایک اور کر ہی لیتے ہیں۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سکینہ نے ایک دوڑ میں حصہ لیا۔ وہ 5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگی اور دوڑ ٹی گھنٹے میں مکمل کی۔ سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ سکینہ کی یہ دوڑ کتنی لمبی تھی، مطلب اس کا کیا فاصلہ تھا اس دوڑ کا۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ سکینہ کی جو دوڑ تھی وہ تھی 5 میل فی گھنٹہ۔ تو 5 میل فی گھنٹہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی رفتار ہے، ہر گھنٹے میں یہ 5 میل طے کر رہی ہے، اور وہ کتنے گھنٹوں تک بھاگی ہے؟ ٹی گھنٹے تک۔ مثال کے طور پہ اگر وہ 1 گھنٹے تک بھاگتی تو اس کی رفتار تھی 5 میل فی گھنٹہ، تو اس کا مطلب 1 گھنٹے میں اس نے 5 میل مکمل کیے۔ یہ جو میل فی گھنٹہ ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے ہوا ہے، 1 گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے ہوا ہے۔ یہ ذرا گھنٹے کو ہم نے تھوڑا سا برا لکھا ہے، اس کو ذرا دوبارہ لکھیں گے۔ اس کو ہم دوبارہ لکھتے ہیں، 5 میل فی گھنٹہ۔ تو یہ جو گھنٹے کی رفتار ہے، مطلب 1 گھنٹے میں 5 میل ہو جائے گا، 2 گھنٹے میں 10 میل ہو جائے گا، 3 گھنٹے میں 15 میل ہو جائے گا۔ تو یہ اسی طریقے سے فاصلہ بڑھتا رہے گا۔ ہمیں وقت گھنٹوں میں نہیں دیا ہوا، ہمیں مطلب گھنٹوں میں تو دیا ہوا ہے لیکن نمبر کے بجائے متغیر لکھا ہوا ہے ٹی۔ تو یہ ٹی جتنے بھی گھنٹے ہیں اس کو ہم 5 سے ضرب کر دیں گے۔ بھائی ساری بات نا، 1 گھنٹہ تھا تو 5/1، 5 آتا جواب۔ 2 گھنٹہ تھا تبھی ہمارا 10 جواب آیا، 5/2 10 ہوتا ہے۔ تو یہاں ٹی گھنٹے ہیں، اس کا مطلب ہمیں اس 5 کو ضرب کرنا ہوگا ٹی سے، اور ہمارا جواب آ جائے گا 5T، یعنی کہ 5T۔
یہ ہے وہ فاصلہ، یہ ہے اس دوڑ کی لمبائی، اتنی دور تک سکینہ نے یہ دوڑ لگائی۔ اور اس کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کے اختتام پہ بھی آ گئے۔